اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد والقاہر الذی لا یعودہ حفظها والقادر الذی بعظمتہ تفرد بالملکوت وبقدرتہ توحد بالجبروت وبحکمتہ اظہر حججہ علی خلقہ۔ اصول کافی میں مقدمے میں ہماری بات تھی، اور مقدمے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خداوند متعال وہ قائم ہے، وہ دائم ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اشیاء کا قیام ہے اور دوام ہے۔ وہ قیام کا معنی عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا اس حالت میں ہونا کہ وہ اپنا مطلوبہ اثر، جس چیز کے لیے وہ، جس اثر کے لیے وہ ہے، وہ مطلوبہ اثر دے۔ در حقیقت یہ اس کا قوام و قیام و دوام ہے، تاکہ یہ کوئی بھی کائنات کی چیز اس طرح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کوئی قوام دینے والا، اس کو کوئی دوام دینے والا نہ ہو۔ ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ پر ہونا یہ دلیل ہے کہ کسی نے اس ذات کو قوام دیا ہوا ہے، دوام اسے دیا ہوا ہے۔ خوب یہ مطلب تھا کہ در حقیقت اسے فلسفے میں اگر آپ جب ہم پڑھیں گے تو اس مطلب کو بعض دفعہ بے نفس ہی، فی نفس ہی، لنفس ہی میں کے قالب میں اسے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بے نفس ہی جب کہتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، یہی معنی ہوتا ہے کہ باقی اشیاء وہ قائم بالغیر ہیں، دوسرے کی وجہ سے ہیں، یعنی جتنے بھی ممکن الوجودات ہیں، اور فقط واجب الوجود ہے کہ جو قائم بے نفس ہی ہے۔ اور بے نفس ہی بھی اس طرح سے کہ لنفس ہی فی نفس ہی ہے۔ تو یہ تھوڑا مطلب توضیح طلب ہے کہ فلسفے کا مطلب ہے، یا اگر کہیں پر بیچ میں کوئی ایسا مطلب آئے تو وہاں پر ہم عرض کریں گے۔ یہاں پر جو ہے بس اتنا سا ہی ہم نے عرض کرنا تھا، جو مطلوب ہے کہ تمام اشیاء کا جتنے بھی وجودات ہیں، ممکن الوجود ہیں، کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے قوام، اپنے قیام اور اپنے دوام پر باقی ہیں، اور وہ ذات خداوند متعال کی ذات ہے جو ان کو قوام و دوام دے رہا ہے۔ یعنی اس طریقے سے کہ اگر ایک لحظہ اس کا فیض منقطع ہو جائے تو یہ کچھ بھی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ یعنی ہی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہے، اور لائٹ پہ کیا ہے، بٹن ہے، بلا تشبیہ خداوند متعال ہر قسم کی تشبیہ سے مبرہ ہے۔ یعنی فیض خداوند متعال کی اس طریقے سے مثال ہے، جو ہی آپ بٹن آف کر دیں تو فوراً پھر کوئی دیر نہیں لگے گی اندھیرا ہونے میں۔ اگر خداوند متعال اپنا فیض روک دے، یہ جو فیض مسلسل ہے روک دے، یہ کائنات سب بجھ جائے، سب ختم ہو جائے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے اگر پیچھے سے کرنٹ رک جائے تو۔ وہ فیوزات اور اشیاء یہ نابود ہو جائیں گی اگر خداوند متعال ان کو قوام نہ دے تو۔ وہ فیض الہی جو آ رہا ہے اگر ان تک نہ پہنچے تو فیض کا نہ پہنچنا ہی ان کی نابودی ہے۔ پھر نابودی کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی نابودی ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا نور کا نہ ہونا ہے۔ نور کا جہاں پر نور نہیں پہنچے گا خود بخود اندھیرا ہے وہاں پر۔ جب خداوند متعال کا فیض، خدا نے کسی سے اپنا فیض روک لیا، وہ فیض خداوند متعال روک دیا، پھر وہاں پہ نابودی ہے، پھر عدم ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَالْقَاهِرُ الَّذِي لَا يَعُودُهُ حِفْظُهَا،
خداوند متعال ایسا قاہر ہے، قہر کا معنی غلبہ ہے، یعنی ایسا غالب ہے کہ لا یعودہ حفظھا، ان زمین و آسمان اور ان موجودات اور یہ اشیاء کی حفاظت خداوند متعال کو تھکاتی نہیں۔ آدھا یعودو قالا یقولو سے ہے، قالا یقولو کا وزن پر ہے، اس سالم پر آوادا اصل میں یعودو ہے، جسے کسے قبلا یا قبلو ہے، یہ بھی سے آدھا یعودو معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی خستہ ہونا ہے، منفعل ہونا ہے، متاثر ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی فاعل ہیں کائنات میں خداوند متعال کے علاوہ، جب کوئی فعل انجام دیتے ہیں، جب کوئی فعل انجام دیتے ہیں، جب کوئی کام کرتے ہیں، یہ فعل کا انجام دینا باعث بنتا ہے کہ ان کی ذات، ان کی فاعلیت کامل ہو۔ اگر وہ فاعل جو فعل انجام نہ دے، اس کی فاعلیت کیا ہو جائے گی؟ ناقص ہو جائے گی۔ پس کوئی کام کرنا باعث بنتا ہے کہ اس کی فاعلیت میں اتمام آئے، تتمیم، تمام آئے، کمال آئے۔ اور اگر وہ کام نہیں کرے تو باعث بنتا ہے کہ اس کی فاعلیت میں کیا ہو؟ نقص ہو۔ خود نقص بھی ایک اثر ہے اور کمال بھی کیا ہے؟ ایک اثر ہے۔ وہ کائنات میں جو موجودات ہیں وہ اس طریقے سے ہیں، وہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی چیز ہونا بھی ان پر اثر انداز ہے اور نہ ہونا بھی ان پر کیا ہے؟ اثر انداز ہے۔ تمام صورت میں اگر ان پر کوئی چیز وہ ان سے کوئی فعل سرزد ہو اس فاعل سے، پھر بھی اس پر کیا ہوگا؟ اثر انداز ہو۔ اور اگر اس سے کوئی سرزد نہ ہو تو اس کا نہ ہونا بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ نقصان کا باعث بنتا ہے، کہ نقصان اور تمام ہر دو صورتیں جو ہے وہ اس کی ذات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ تمام موجودات کا جو فعل ہے وہ ان کی ذات سے باہر ہے، ان کی ذات سے وہ فعل کیا ہے؟ خارج ہے۔ جب ان کی ذات سے خارج چیز ہے تو وہ فاعلیت جو اس کی ذات میں ہے، وہ فاعلیت اس فعل کے ذریعے سے تمام ہوتی ہے، اور اگر نہیں کریں تو اس فعل کے نہ کرنے کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے؟ نقص ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نفس ایسا ہو، چاہے فرق نہیں ہے انسان ہو یا کیا ہو، غیر انسان ہو، جب وہ کوئی کام کرے اس کی فاعلیت پوری ہو، نہ کرے اس میں نقص ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فعل سے متاثر ہو رہا ہے، وہ اپنے فعل سے کیا ہو رہا ہے؟ متاثر ہو رہا ہے۔ مثلا آپ فرض کریں کوئی، مثلا یہ بلب ہے، یہ بلب کیا کر، اس کا کام کیا ہے؟ لائٹ دینا۔ نیٹ آف کر دیں، نیٹ آف کر دیں۔ یہ فعل کام، اس کا انجام دینا، مثلا اس بلب کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کہ نور دینا، روشنی دینا۔ اگر یہ مطلوبہ روشنی نہ دے رہا ہو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس کا کس صورت میں ہے؟ جب وہ کام جو اس سے مطلوب ہے وہ کیا کر رہا ہو؟ یہ انجام دے رہا ہو۔ بس یہ دینے سے اس پر ایک اثر ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ سالم ہے، یعنی اس کی سالمیت مرہون منت ہے، کس کے؟ اس کے کام کے۔ وہ تمام اشیاء اسی طریقے سے ہیں، ہر چیز کی سالمیت اس کے مرہون منت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا فعل جو ہوتا ہے اس کا عین ذات نہیں ہوتا، وہ خارج از ذات ہے۔ جب خارج از ذات کو کام کر رہا ہے تو وہ کام سے یہ خود بھی متاثر ہو رہا ہے، منفعل ہو رہا ہے، اور جہاں پر انفعال ہو، تاثر ہو، اثر پذیری ہو، وہاں پر خستگی اس کا لازمہ ہے۔ خداوند متعال کا فعل جو ہے وہ عین ذات ہے، ذات سے زائد نہیں ہے۔ جب ذات سے زائد نہیں ہے تو خدا کام کرے تو اس کے کام کی وجہ سے اس کی ذات میں کمال نہیں آئے گا، نہ کرے تو اس میں نقص نہیں آئے گا۔ پس کوئی کام کرنا یا نہ کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مساوی ہو جائے گا۔ جب اس طریقے سے ہے تو ذات میں خستگی بھی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ خستگی لازمہ ہے انفعال کا، وہ منفعل ہی نہیں ہے، متاثر ہی نہیں ہے۔ جو متاثر ہی نہیں ہے کسی، وہ خستہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا نہ کرنا کیا ہے؟ برابر ہے، یہ تو کوئی خستگی معنی نہیں رکھتی۔ لہذا فرمایا کہ ایسا قاہر ہے کہ ان اشیاء کی، موجودات کی حفاظت کرنا اس کے لیے وہ موجب نہیں بنتا خستگی کا۔ لا یعودہ حفظھا، کیوں؟ قرآن مجید میں بیان کیا گیا سورہ آیت الکرسی میں،
वहुवल अलियुल अज़ीम। दर हकीकत ये उसकी इल्लत भी है इस मरले में, यानी वजह भी बयान की गई है कि क्यों कायनात की हिफाजत और ये फैज़ दायमी, ये जो क़िवाम दायमी खुदावंद मुताला अता कर रहा है, खुद उसकी ज़ात पर असर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अली अजीम है। उलूव का मतलब अर्ज किया था, उलूव का माना क्या था कि हम सतह नहीं है इनके कि वो इससे मुतासर हो, बल्कि ये तमाम कायनात जो है सतह के एतबार से निचली सतह पर है, और निचली सतह पर रहते हुए ये खुदावंद मुताला की ज़ात में तासीर नहीं रख सकते। वहुवल अलियुल अजीम, वो मर्तबे उलूव पर है, मर्तबे अजमत पर है। उसका उलूव और उसकी अजमत बायस बनती है कि जिन मौजूदात की उस पर तासीर न हो। जब तासीर नहीं है, मुतासिर नहीं है, मुनफइल नहीं है, तो उसमें खसगी भी माना नहीं रखती। बस ये वजह है यहाँ पर कि खसगी भी नहीं होती। ये मतलब जो है ये मुल्ला सदरा ने बयान किया है इसी उसूल मुबारक काफ़ी की शरह में, क्योंकि हम ज़्यादा इस्तेफादा जो कर रहे हैं वो मुल्ला सदरा की उसूल काफ़ी की जो शरह है उसी से कर रहे हैं। आप भी अगर दोस्तान वक्त हो तो मुराजा करें। मुमकिन है बाज़ जगह पर, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो फ़लसफ़ी मताले भी बयान करते हैं और थोड़ी इबारात की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप मुराजा करें तो हरज नहीं है, बिलखसूस अगर अरबी से थोड़े आशना हो तो इस्तेफादा करेंगे, उम्मीद है। खूब। वल काहिर अल्लज़ी ला यऊदु हिफ्ज़ुहा, खुदावंद मुताल वो गालिब है, वो काहिर है कि कायनात की हिफाजत करना, मौजूदात की हिफाजत करना, तकवीनियात की हिफाजत करना खुदावंद मुताल के लिए खस्तगी आवर नहीं हो, थकावट का बायस नहीं बनता। वल कादिर अल्लज़ी बिअज़मतिही तफर्रद बिल मलकूत, खुदावंद मुताल ऐसा कादिर है कि अपनी अजमत के उरूज पर होते हुए वो मलकूत में मुनफरिद है। मलकूत को समझ जाए तो बाकी ये मतलब आसान हो जाएगा। मलकूत मुल्क से, मिल्क से है। जिस तरीके से हमारे ये ज़ाहिरी कायनात जो है इसे क्या कहते हैं कि आलमे मुल्क, ये जो कायनात है ज़ाहिर, इसमें क्या कहते हैं, आलमे मुल्क। यहाँ पर एक वजह इसकी ये भी है कि यहाँ पर लोग हैं, इंसान हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों के मालिक हैं। आप मालिक हैं इस किताब के, इस ज़मीन के, इस फलां चीज़ के, क्या है, मालिक। आप में और इस जायदाद में राब्ता कौन सा है? राब्ता मिल्कियत पाया जाता है, यानी ये आपके क्या है, मातहत है, आपके ज़ेरे तसल्लुत है, आप इसमें इख्तियार रखते हैं। खूब, ये माना है किसका? मुल्क का। इसी वजह से कहते हैं कि जहान क्या है, आलमे मलकूत है, यानी यहाँ पर हमारी कुछ न कुछ मिल्कियतें हैं, हर एक के पास कुछ न कुछ है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो, हर एक के पास क्या है, कुछ न कुछ मौजूद है। और ये जो मौजूद हैं, ये जो हमारी ममलूक हैं, ये ममलूकात कौन सी हैं? ज़ाहिरी हैं, हिस्सी हैं। ये ममलूकात ज़ाहिरी और हिस्सी हैं। आलम में मुल्क इसी चीज को कहते हैं कि जिसमें ये क्या हो, ममलूक हो। लेकिन जहां पर आलम मलकूत है वहां पर कैसे? वो भी इसी तरह की, इसी नौयत की चीज है, लेकिन वो आलम मादा से मावरा है। वो आलम मादा से मावरा है, मिल्कियत ही है, है सुल्तान, लेकिन सुल्तान मादी नहीं है, मिल्कियत मादी नहीं है। बस आप यूं कह लें कि खुदावंद मुताल के पास ही बादशाही है, लेकिन किस जहान की? इस जहान की भी और उस जहान की भी, आलम मलकूत की भी। आलम मलकूत एक ताबीर में बालातर है आलम मुल्क से। आलम मुल्क से क्या है? बालातर आलम मलकूत है कि आलम मुल्क का भी बादशाह वही है और आलम मलकूत का भी बादशाह वही है। और उसके बाद क्या है, आगे वाले जमले में कि वब कुदरत ही तवहद बिल जबरूत, कि जबरूत से मुराद वो आलम है कि जो आलम मलकूत से भी बालातर है। बस तीन अवालम हो गए जो यहाँ पर शुमार किए गए। एक आलम मुल्क, ये आलम जहाँ पे हम रह रहे हैं, एक आलम मलकूत जो इससे मावरा है, और एक आलम जबरूत। खूब, आलम मुल्क में खुदावंद मुताल क्या है? वहदहू ला शरीक है। हमें हुक्म दिया कि आप कहें कि वहदहू ला शरीक, ये तमाम मौजूदात, तमाम कायनात खुदावंद मुताल की है, तमाम मौजूदात को फैज़ पहुँचाने वाला और उनको दवाम और क़िवाम और क़याम अता करने वाला खुदावंद मुताल है।
अब आलम मलकूत में कैसे, कि ये तो आलम मुल्क में हो गया, क्योंकि पहले जो बातें थी उनमें से बाज़ चीज़ें वो आलम मलकूत की थी, आलम मुल्क की थी, जो हम जारी देखते हैं कि आलम मुल्क के वाम जो है वो बयान हो सकता है। लेकिन आलम मलकूत में सवाल पैदा होता है कि आलम मलकूत में कैसे, तो इसका भी जवाब यूँ अर्ज किया कि वल कादिर अल्लज़ी बिअज़मतिही तफर्रद बिल मलकूत, वो ऐसा कादिर है कि अपनी अजमत की बरकत से आलम मलकूत में भी मुनफरिद है। यानी जिस तरीके से उसकी बादशाही आलम मुल्क पर है, आलम मलकूत का भी वो तन्हा हाकिम है। फिर आगे फरमाया कि वह बिक़ुदरतिही तवहद बिल जबरूत, और न फ़कत आलम मुल्क में बल्कि आलम जबरूत में भी वो मुनफरिद है। यानी वो वहदहू ला शरीक है तमाम अवालिम में, चाहे आलम मुल्क हो, चाहे आलम मलकूत हो, चाहे आलम जबरूत हो, चाहे इसके अलावा जो अवालिम बयान करते हैं वो हो, तमाम में खुदावंद मुताल क्या है, वहदहू ला शरीक है, मुनफरिद है। एक और भी जबरूत के मुताल्लिक जो है वो बयान किया गया है। वो किस तरीके से फरमाया कि यहाँ पर जो जबरूत है वो एक माना, ये जो अर्ज किया गया है, बयान किया हुआ है, बुजुर्गान ने बयान किया है, वो इस तरह है कि दर हकीकत जबरूत जबर से है। जाबर का एक माना मारूफ है जो करते हैं कि जाबर यानी जबरदस्ती, ठीक है ना, ये भी एक जाबर का माना मौजूद है, जबरदस्ती। और क्या कहें कि आप उसके लिए कोई और लफ्ज जो है आप इस्तेमाल कर लें, जी यही माना इस्तेमाल, तो उर्दू में यही है इसके लिए एक ही लफ्ज। यहाँ पर जो जबरूत इस्तेमाल होता है का इस माना में हम मुराद नहीं लेते, बल्कि उस माना में है जिस तरह खुदावंद मुताल को जब्बार कहते हैं। और आया जब्बार यानी जबरदस्ती करने वाला, जुल्म करने वाला, अपनी बात मनवाने वाला, ये मतलब है? ये मतलब नहीं है, बल्कि आप पढ़ते हैं फिक्र में भी ये मतलब आप पढ़ते हैं कि बाज दफा इंसान वुजू नहीं कर सकता, ऐसे पानी हाथ के क्या होता है, नुकसानदेह होता है, तो कहते हैं कि इसके ऊपर एक कपड़ा रखे जहां पर आपका जख्म है, हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है ना, ये मसला अपने सर पड़ा हुआ है कि जहां पर जख्म है हाथ के ऊपर, उसके ऊपर एक पाक कपड़ा रखें और उसके ऊपर क्या करें, हाथ फेर ले, ये आपको वुज़ू हो जाए। उस वुज़ू को क्या कहते हैं, वुज़ुए जबीरा। जबीरा कैसे कहते हैं, असल में ये वुज़ू का नाम नहीं है, बल्कि जबीरा उस पट्टी को कहते हैं कि जो जख्म के ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है ना। खूब, उस पट्टी का क्या माना है, क्यों वो पट्टी, किसी जख्म पर पट्टी क्यों लगाते हैं, उसका फलसफा क्या है, ताकि जख्म मुंदमिल हो जाए। यानी क्योंकि हमारी जिल्द इस तरीके से सालिम है, जब कोई चीज का जरबा लगा तो यहाँ पर क्या पैदा हो गया, नक्स पैदा हो गया। जख्म जिल्द में क्या है, नक्स है, कमी है। जब हम उसके ऊपर पट्टी रखते हैं, क्यों पट्टी रखते हैं, क्योंकि खुदावंद मुताल ने हमारे जिस्म में यह सलाहियत पैदा की है, ये ताकत रखी है जिसमें कि ये जिस्म अपने आप को बादसाजी करता है, अपने आप को क्या करता है, बनाता है। दोबारा वो जख्म वाली जगह कुछ अरसे बाद भर जाती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी हिफाजत करनी होती है। हम उस पट्टी को रखते हैं इसकी हिफाजत के लिए, ताकि क्या करे, ताकि इसका नक्स पूरा हो जाए, जैसे और लफ्ज कहते हैं जुबरान हो जाए नक्स का। इस पट्टी को जबीरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जुबरान करती है, क्योंकि क्या करती है, जुबरान करती है। पर जाबर का एक माना क्या है, जुबरान है। लिहाजा खुदावंद मुताल जब कहते हैं कि जब्बार है तो मुराद जालिम के माना में नहीं है, जब्बार है यानी जुबरान करता है। किस चीज का जुबरान करता है, क्योंकि इंसान जो है, तमाम इंसान जो है सिवाय खास और खास इंसानों के, वो गुनाहगार है। उनकी जिंदगी में क्या है, इश्तिबाहात और गलतियां मौजूद है। खुदावंद मुताल की एक सिफत जो है वो गफारियत है, कि खुदावंद मुताल की क्या करता है, मगफरत करता है। मगफरत के जरिए से उनकी कमजोरियों का क्या हो जाता है, जुबरान हो जाता है। लिहाजा आलम मलक, आलम जबरूत यानी क्या,
یعنی وہ عالم کہ جہاں پر خداوند متعال اپنے بندوں کی کمزوریوں کا جبران کرے گا. ٹھیک ہے کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جو بندوں کی غلطیوں کا اور کمزوریوں کا جبران کرے. اور یہ بھی ایک خود کیا ہے، ایک عالم ہے. لہذا اس سے ممکن ہے ایک مراد یہ بھی ہو کہ وَبِقُدْرَتِهِ تَفَرَّدَ بِالْجَبَرُوتِ، یعنی اپنے قدرت کے ذریعے سے عالم جبروت میں منفرد ہے. یعنی وہ عالم کہ جہاں پر انسانوں کی غلطیوں کے نقائص کا جبران کرنا ہے، وہاں پر بھی خداوند متعال کے علاوہ کوئی اور جبران کرنے والا نہیں ہے. خوب. وَبِحِكْمَتِهِ، بعد والا جملہ، وَبِحِكْمَتِهِ أَظْهَرَ حُجَجَهُ عَلَى خَلْقِهِ، حکمت کے ذریعے سے خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنی حجج کو ظاہر کیا. خوب. یہاں پر ایک سب سے پہلا مطلب جو ہے وہ حکمت ہے. ایک مطلب ہمارے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ظہور ہے، اور تیسرا مطلب کیا ہے یہاں پر حجج ہے. ہم اپنے ادب بیان کرتے ہیں جتنے ہمارے پاس وقت میں گنجائش. حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت، حکمہ، یہ یہاں پر جو معنی مختلف معنی ہیں، ہم اس کی تفصیل میں پھر نہیں جاتے. یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ حکمت کا معنی اتقان سے ہے، احکام سے ہے. حکمت، احکام، اتقان، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی. یعنی اس طریقے سے کام کرنا کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو. لہذا روایت میں ہے کہ ابن عباس نقل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس جو ہے وہ شاگرد ہیں مولا علیہ السلام کے، اور عمدتاً جو انہوں نے بیان کی ہے وہ بعض تفسیری ہیں، بعض اور بھی روایات جو ہیں انہوں نے نقل کی ہیں. ابن عباس اس طریقے سے بیان کرتے ہیں حکیم کو، کہ حکیم کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عربی زبان میں، خود بھی عرب تھے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ قیاس ہے، یہ ایک مثال دے رہے ہیں کسی سے دوسرا. اگر بالفرض قیاس ہو بھی سی تو یہ فقہ نہیں ہے، لغت کی بات ہو رہی ہے. لہذا لغت میں وہ جو قیاس حرام ہے وہ فقہ کی بات ہے، لغت کی بات اس طریقے سے نہیں ہے. لغت میں اور مطلب ہے. وہ ابن عباس نے بیان کیا، کہا کہ جس طریقے سے آپ علیم کہتے ہیں اسی طرح حکیم بھی ہے. علیم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ علیم کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے علم میں کیا ہو، کامل ہو. علیم یعنی کیا؟ یعنی کامل فی علم. خوب. اسی کو دیکھ کر حکیم کا بھی معنی کریں. حکیم کیا ہو جائے گا؟ یعنی کامل فی حکمت. احسن. تو کامل فی حکمت. پس حکیم کون ہے؟ خداوند متعال حکیم ہے. حکیم ہے یعنی کیا؟ یعنی دوائیاں دیتا ہے، نسخے دیتا ہے؟ نہ، یہ حکیم مراد نہیں ہے. یہ ایک حکمت کا ایک شعبہ ہے، ورنہ حکمت فلسفہ حکمت ہے، فقہ ایک طرح کی حکمت ہے. علوم سب کے سب کیا ہیں؟ حکمت ہیں. یہ جو فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند متعال جس کو چاہے حکمت عطا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے ڈاکٹر بنا دیتا ہے، حکیم کر دیتا ہے، یا وہ فیلسوف ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں پر حکمت جو ہے وہ عمومی معنی رکھتی ہے، معارف کا عمومی معنی جو ہے حکمت رکھتی ہے. وہ فرمایا کہ بحکمت یعنی کہ یعنی خداوند متعال حکیم ہے. اور حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کیا ہو؟ حکمت ہو. حکمت یعنی کیا؟ یعنی اتقان ہو. یعنی وہ جو کام کر رہا ہے اس کام میں نقص نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ حکیم. کا خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے، یعنی کیا؟ یعنی اگر خداوند متعال یہ کام نہ کرتا جو بعد میں ہم بیان کریں گے، یہ نہ کرتا، خداوند متعال کی حکمت میں نقص آتا تھا. وہ کام کیا ہے؟ وہ انبیاء اور رسولوں کا بھیجنا ہے، جو بعد میں بیان کیا. بس حکمت کا معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ اس کا مجموع جب معنی کریں گے تو مفصل اس وقت سمجھ آئے گی. حکمت یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال کا حکیم ہونا، اور کاموں کو، کائنات کے کاموں کو اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے ہو سکتا ہے. یعنی جو موجود ہے یہ کامل ترین ہے، اس کے علاوہ اس سے برتر ممکن نہ تھا. وَبِحِكْمَتِهِ اظہر حججہ علی خلقہ، خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے حجتوں کو ظاہر کیا. خوب. ممکن ہے یہاں پر بالخصوص یہ جو
ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ہے وہ بیان کرے کہ اس سے مراد ظہور ہے. آج کل ولادت کو کیا کہہ دیتے ہیں آسانی سے؟ ظہور. کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اور بھی بہت ساری جگہ پر کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ اور شیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالهدى دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. خوب یعنی کیا دین کا ظہور؟ یعنی کیا؟ یعنی دین پیدا ہوا، یعنی دین خداوند متعال نے رسی کے ذریعے سے لٹکایا. معنی کیا ہے ظہور کا؟ ظہور کا معنی ہر جگہ پر کیا ہے اس کے اپنے اعتبار سے ہے، اور ولادت کے متعلق کبھی بھی ظہور استعمال نہیں ہوتا. ظہور کا معنی ہے غلبہ. امام زمانہ کا ظہور ہوگا یعنی کیا؟ یعنی جب امام علیہ السلام موجودہ کائنات میں جو نظام ہوں گے ان پر غالب آ جائیں گے. یعنی نظام امام وہ ان نظاموں پر غالب آ جائے گا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ اور سچا اور حقیقی دین دے کر بھیجا. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ لوگ بہت سارے، دین کا مطلب کیا ہے؟ ایک راہ، ایک طریقہ. لوگوں کا دین کیا ہے؟ لوگوں کا دین وہ نہیں ہے جو بولتے ہیں، لوگوں کا دین وہ ہے کہ جو کرتے ہیں عملی طور پر. یہ ہے لوگوں کا دین. اصل دین وہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم زبان سے بولتے ہیں. دین وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ دین بولنے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے نیت بعض دفعہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ، نیت کرنے کی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں کہ میں آج لاہور سے کراچی جا رہا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لاہور سے کراچی اس ٹرین پر یا اس پلین پر یا اس گاڑی پر فلاں کام کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اسے کسی کرتے ہیں؟ اصل ضرور نہیں ہے. بیگ نہاتے دھوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. یہی کہ آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ آ کے پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کس لیے کھڑے ہو گئے؟ یہی کام کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی آدمی ٹرین پر بیٹھا ہوا اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں جا رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کی قدر ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. خوب یہ شخص جو ہے کہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جہاں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیت نہیں کی، اس نے قصد نہیں کیا. قصد کا لازمہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر قاصد کو معلوم ہے، فعل اختیاری ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جس کی آسان مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو اور اسے کوئی فرض کرنے کو پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، وہ کہ نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہے ہو؟ خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، خدا نے مجھ پر نماز واجب کی ہے. کتنی نماز پڑھ رہے ہو؟ مثلا 4 رکعت پڑھ رہا ہوں. کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے. یعنی اتنے یہ سوالوں کا جو جواب دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت ہے. یہی کہ آدمی اس سے آپ پوچھیں کہ آپ ٹرین پر بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں کراچی جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیت کی ہے. یہی نیت ہے، یہی ارادہ ہے. یہی کیا ہے؟ قصد. اور جس طریقے سے انسان کی نیت ہے، اسی طریقے سے یہاں پر یہ مطلب بھی ہے. کون سا مطلب؟ یہ جو ہم بیان کر رہے تھے کہ ظہور یعنی دین جو عرض کر رہے تھے. دین یعنی کہ دین وہ نہیں ہے کہ جو بولیں گے، یعنی یہی کہ عمل کریں گے. عمل کرتا دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے. بس دیندار وہ نہیں ہے جو صبح و شام دہراتا رہے اللہ اللہ اللہ. دین ورد نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. دین ورد نہیں ہے. دین میں اوراد اس طریقے سے وہ نہیں ہے. اصل میں دین جو ہے وہ انسان کی عملی زندگی کا نام ہے. امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف آ کر کیا کریں گے کہ لوگوں کی زندگیوں کی روش کو تبدیل کر دیں گے. یہ جو لوگوں کی زندگیوں کی روش کو تبدیل کر دیں گے اور یہاں پر لوگ، اس کائنات میں موجود لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں گے. جب ایک اکثریت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے گی تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ دین کا غلبہ. یہ دین کا ظہور ہے. یہاں پر معنی رکھتا ہے دین کا ظہور، یعنی دین کا غلبہ. یعنی لوگوں کی زندگی، روزمرہ زندگی کے امور شریعت کے ماتحت ہو جائیں گے اور اکثریت اس طریقے سے ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ ظہور ہے. یہاں پر کیا معنی ہے ظہور کا؟
جو بیان کی گیا. ظہور حجت یعنی کیا؟ ظہور دین یہ تھا. پس ظہور جس کے ساتھ آئے اس کے ساتھ لگا کر ظہور کا معنی کریں گے. یعنی ظہور دین کا معنی کرنے کی ضرورت ہے. ظہور کا معنی غلبہ ہے، دین کا معنی کرنے کی ضرورت ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو دوسرے دین پر غالب کرے. دین یعنی کیا؟ یعنی لوگوں کا طریقہ کار، لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کی زندگی کے امور، یہ دین ہے. خوب، یہ دین کا ظہور ہے. امام کا ظہور کیا ہے؟ امام کیا ہے؟ امام حجت خدا ہے. امام خداوند متعال کا نمائندہ ہے. نبی خداوند متعال کا نمائندہ ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ کہ خداوند متعال کے احکام لوگوں تک پہنچانا. جب نبی آ کر خداوند متعال کے احکام لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو یہ نبی کا ظہور ہے. حجت خدا کا ظہور کیا ہے؟ کہ جب حجت خدا کے سپرد جو کام ہے خداوند متعال کی طرف سے، وہ آ کر لوگوں کو انجام دینا شروع کر دے. لہذا بعثت ظہور نبوت ہے. ظہور کی تاریخ 17 ربیع الاول نہیں ہے. ظہور کب ہے؟ 27 ربیع. 17 ربیع الاول کو پیدائش ہے، ولادت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، لیکن جب اپنے دین کا اظہار کیا، وہ کام جس کے لیے آئے تھے، وہ ہدف جس کے لیے آئے تھے، جس دن اس کا اظہار کیا وہ دن ظہور کا ہے. نبی کب ظاہر ہوئے؟ جب بھی اس دن ظاہر ہوئے جس دن انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں. اس دن ظہور ہوا. توجہ کر رہے ہیں نا؟ یہ ظہور ہے در حقیقت. لہذا ظہور کا معنی ولادت نہیں ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ ایک آسان سی دلیل ہے. کسی روایت میں، کسی آیت میں ولادت کو ظہور سے تعبیر نہیں کیا گیا. یہ خدا اور رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے. خدا نے کیا فرمایا سورہ مبارکہ، کیا فرمایا سورہ مبارکہ حجرات میں کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول. خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو. خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی کیا؟ یعنی جہاں رسول کھڑے ہیں وہاں پہ آگے آپ کھڑے رہو. آج تو یہ نہیں ہے. یہ معنی بھی ہے لیکن یہ بہت چھوٹی سطح کا ہے. آگے نہ بڑھو یعنی جو کچھ خدا اور رسول نے نہیں کہا وہ آپ نہ کہو، جو کچھ نہیں کیا وہ آپ نہ کرو. آگے نہ بڑھو ان سے. توجہ کریں نا، بڑوں سے آگے نہ بڑھنا، اس کا ایک یہ مادی معنی یہ ہے کہ جہاں پر بزرگ بیٹھے ہوں ان سے آگے نہیں بیٹھنا، لیکن بڑوں سے آگے نہ بڑھنا ہے یعنی وہ ایسا کام کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ نہیں کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ترقی نہ کرو، یہ معنی یہاں پر نہیں ہے. یعنی کیونکہ دین جو ہے وہ دین خداوند متعال کی طرف سے نازل کردہ اور اس کی حدود بیان شدہ ہے. جب دین کی حدود بیان ہو گئیں اور وہاں پر خدا و رسول نے بیان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز نہیں تھی. اگر ہوتی تو بیان کر دیتے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرمانے کہ لا تحاولوا کشف ما غطی عنکم، کہ بعض چیزیں آپ سے پوشیدہ کی گئی ہیں تو خواہ مخواہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرو، کیونکہ آپ وہاں پر نہیں پہنچ پاؤ گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے خداوند متعال نے قرآن مجید میں روح کے متعلق بیان کیا ہے کہ روح کے بارے میں یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے. لہذا بعض چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں روکا گیا ہے کہ یہ آپ کی حدود اتنی نہیں ہے، اس عالم میں رہتے ہوئے آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے. وہ خواہ مخواہ زور لگاتے رہیں گے تو کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنی قیاس آرائیاں ہی ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. وہ کہا کہ دین کے مسئلے میں قیاس آرائیاں نہیں کریں. یہ غلط بات ہے دین کے مسئلے میں قیاس آرائیاں کرنا. ظہور کے بارے میں اگر ولادت کو ظہور کہا جا سکتا ہوتا تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما دیتے، جبکہ ہمارے پاس جو روایات میں ہے وہ تمام جگہ پر یہی لفظ ولادت ہی آیا ہے. ساتھ کیفیت بھی ولادت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ اصول کافی کے ایک باب ہے. جب وہاں پر ہم پہنچ گئے تو آپ کے اندر میں عرض کریں گے. پس بحکمت ہی اظہر حججہ علی خلقہ. دو مطلب ہو گئے، ایک حکمت، دوسرا کیا ہے؟ ظہور. کے یہاں پر ظہور سے مراد کیا ہے؟ حجت خدا کا ظاہر ہونا، یعنی حجت خدا آ کر دین بیان کریں. یہ خداوند متعال کی حکمت تھی کہ کائنات میں دین بیان کرنے کے لیے حجت خدا ہو. حجت کسے کہتے ہیں؟
یہ مطلب ہے جو ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے کہ حجت کا معنی کیا ہے، حجت کسے کہتے ہیں۔ بس یہ ظاہری ترجمہ یہ ہو گیا وَبِحِکْمَتِهِ اظہر حججہ علی خلقہ، خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ حجت خدا کو، اپنی حججوں کو یعنی انبیاء اور ائمہ کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا۔ ظاہر کیا یعنی کیا؟ یعنی انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہاں پر ظہور کا یہ معنی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد